ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماشاءاللہ شب 15 ماہ رمضان المبارک، شب ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام. آپ تمام سامعین کرام، مومنین و مومنات، بالخصوص تمام علماء اعلام، مراجع اعظام اور حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً یہ ایک منفرد عید ہے حضور کے گھرانے کے اندر، اس مناسبت سے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ برحمت خدا بحکم خدا اس دنیا سے جا چکی اور حضور اپنے آخری فرزند کو دفن کر کے جنت المعلیٰ سے باہر آ رہے تھے تو چند مشرکین مکہ نے آپ کو طعنہ دیا کہ آپ کی نسل اب ختم ہو گئی، آگے ہمارے خداؤں نے آپ کو مقتون نسل کر دیا، اب آپ کی کوئی اولاد، آپ کی کوئی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے. یقیناً یہ اتنے سخت جملے تھے جو حضور کے دل پر اثر کر گئے. بیٹوں کی وفات کے سبب نہیں، بلکہ وہ ظالمین، وہ مشرکین، وہ بے دین، وہ گمراہ اور جاہل افراد جو حضور کو طعنے دے رہے تھے، کہ ان کے خداؤں نے یہ کام کیا ہے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بتوں کو اور بت پرستوں کو برا نہ کہتے، ان کو نصیحت نہ کرتے، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ نہ پڑھواتے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے ان کو نہ پڑھواتے، جس سے وہ اپنی توہین محسوس کر رہے تھے، اپنے خداؤں کی اہانت محسوس کر رہے تھے، اور جس کے دفاع کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. لہذا یہ موقع ان کو غنیمت ہاتھ آیا اور انہوں نے اپنے خداؤں کی مدح میں، ان کی حمایت میں یہ کہا کہ یہ کام ہمارے خداؤں نے انجام دیا ہے کہ آپ کی نسل کو ختم کر دیا. یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جملوں سے بے حد تکلیف پہنچی ہوگی، اور تاریخ شواہد ہیں اس بات کے اوپر. اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، اولاد کے جانے کا نہیں، ان مشرکین کے کلمات کا جو انہیں نے طعنہ دیا. تب اللہ نے سورہ کوثر حضور کو تحفے میں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ اپنے دل کو کیوں مغموم کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے.
فصل لے ربک ونہر، جب آپ کو کوثر مل جائے تو آپ نمازیں پڑھیں اور قربانی دیں۔ انا شانئک ھو الابتر، اور جو آپ کے دشمن ہیں جنہوں نے آپ کو مختون نسل کیا ہے، کہا ہے ہم نے ان کو مختون نسل کر دیا، ان کی نسلوں کو مٹا دیا، اب ان کی نسل باقی نہیں رہے گی، مگر آپ کی نسل پوری دنیا میں پھیلے گی، صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ حضور اس پیغام کو سن کر باغ باغ ہو گئے، دل مسرور ہو گیا، چہرے پر عجب طرح کی رونق آ گئی، مگر اب انتظار ہے وہ کوثر کب ملے گا۔ یہ تو وعدہ مکے میں کیا ہے نا اللہ نے، اب ہجرت کر گئے مکے سے، اب یہاں پر ایک چیز اور عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹوں کے چلے جانے کے بعد جو کوثر دیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے فَسَوْفَ يُؤْتِيكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی آپ کو وہ گفٹ دوں گا، وہ تحفہ دوں گا کہ اس کے بعد آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اس تحفے سے پہلے اللہ نے نبوت دی، رسالت دی، اولو العزم پیغمبر بنایا، ختمی مرتبت بنایا، صاحب قرآن بنایا، صاحب دین بنایا، کائنات کے خزانے دے دیے، زمین و آسمان کی ملکیت دے دی، ہر شے کے اوپر تسلط دے دیا، یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ زمین پیدا نہ کرتا، یہ آسمان پیدا نہ کرتا، آپ کی محبت میں میں نے ان کو پیدا کیا، آپ نہ ہوتے تو جہان میں کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد پروردگار سب کچھ دینے کے بعد کہتا ہے فَسَوْفَ يُؤْتِيكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ اب یہاں پر یہ چیز آپ کو ملے گی، ہر شے اللہ نے زمین پہ دی اور بیچ میں واسطہ ہیں جبرائیل، مگر اس تحفے کو دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھی الگ کر دیا، معراج پہ بلایا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان 3 بیٹوں کو لینے کے بعد ایک بیٹی ایسی عطا کی ہے جو تمام کائنات کی حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر حضور تک، حضور سے لے کے صبح قیامت تک آنے والی عورتوں کی سردار ہوں گی، سیدت نساء العالمین۔ کہیں پہ کہا کہ سیدت نساء الجنہ۔ یہاں پر مسلمانوں سے ایک سوال ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ان 3 بیٹوں کے بعد ہوئی ہے، تو جو مسلمان یا مولوی ملا مفتی یا تاریخ داں یا محدث کہتے ہیں، اور آج کے مسلمان بعض ہمارے علماء بھی نہ معلوم کس رو میں قبول کر لیتے ہیں اس چیز کو کہ حضور کے 4 بیٹیاں تھیں، تو سب سے چھوٹی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، تو ان سے پہلے جب 4 بیٹی تھے تو 3 بیٹیاں یقیناً پہلے رہی ہوں گی۔ تو پھر مشرکین مکہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کے بعد حضور کا یہ فرمانا میرے لیے تو اللہ نے میری نسل کا انتظام کر دیا، تو کیوں مشرکین مکہ نے یہ بات کہی؟ اگر بیٹیاں پہلے سے تھیں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جب مشرکین کی زبان رک گئی تو ان کو یہ کہنے کی جرات نہیں ہونی تھی کہ بیٹے چلے گئے تو کیا ہوا، آلریڈی دوسری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نسل چلے گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی بیٹی موجود نہیں تھی، اور جب کوئی بیٹی موجود نہیں تھی تو اکیلی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
جس کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلانے کا اللہ نے وعدہ کیا، کسی اور کی نسل کو نہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل جو چلی ہے اسی کو رسول اللہ کی نسل قرار دیا ہے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی اکلوتی پہلی اور آخری بیٹی تھی، ان کے علاوہ کوئی اور بیٹی رسول اللہ کے نہیں تھی۔ اور اب ہر چیز کی مالک و مختار جناب فاطمہ زہرا ہے۔ بہرحال حضور ہجرت فرما کے مدینے آئے، 2 ہجری میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا، اور 3 ہجری کے اندر امام حسن مجتبیٰ 15 ماہ رمضان المبارک کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کی خوشی کی انتہا تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی خوشی کبھی چہرے پر کسی کے نہیں دیکھی جو حضور کے چہرے پر تھی۔ فرمایا کون ہے جو جلد سے جلد تیز سواری کے ساتھ مکے والوں کو بتا دے کہ اللہ نے میری نسل کے چلانے کا انتظام کر دیا۔ یہ اس سوال کا جواب تھا جو ان اعتراض کا جو مکے والوں نے حضور پر کیا تھا کہ ان کے خداؤں نے مختون نسل کر دیا۔ آج آپ دیکھیں رسول اللہ کی نسل پوری دنیا میں ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر قریے میں ملے گی، اور جو کل تانا دینے والے تھے دشمنان رسول، آج ان کا نام و نشان آپ کو کہیں نہیں ملے گا، سب کے سب ختم ہو گئے، نشان مٹ گئے۔ کہاں ہے ان کی اولادیں؟ پورا مدینہ جشن میں ڈوبا ہوا، خوشیاں خوشیاں ہر گھر کے اندر۔ یہ پہلا فرزند ہے جناب فاطمہ زہرا کی آغوش میں، جس کو فرزند رسول کہا گیا۔ حضور کبھی کاندھے پہ بٹھاتے، کبھی گود میں لیتے۔ یہ 2 ہی فرزند ہیں، امام حسن امام حسین۔ تیسرے فرزند شکم مادر میں شہید ہو گئے، جناب محسن، اور 2 بیٹیاں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلثوم۔ انہی دونوں فرزندوں کی اولاد رسول کہلاتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی عادتیں، تواضع، علم، حلم، شجاعت، سب کچھ رسول سے مشابہ ہے۔ کس قدر احادیث حضور نے فرمائی ہے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں۔ ہے کوئی مسلمانوں میں مثل امام حسن اور امام حسین، یا ان کی اولادوں میں؟ یہ پاک و مطہر نسل جو محافظ دین بن کر کے آئی، اور یہ بھی عجب بات ہے، اس دین کے جو احکامات ہیں ان کا خاص رشتہ بھی انہی مقدس ہستیوں سے ہے۔ سب سے پہلے عقد نکاح مسلمانوں میں ہوتا ہے، اس نکاح شرط ہے مہر سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد، پہلا عقد جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ مادر گرامی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہوا۔ وہ جو مہر مقرر کیا گیا وہ مہر شرعی نہیں کہلاتا، کیونکہ اسلام کے آنے یعنی احکامات اسلامی آنے سے پہلے وہ عقد ہوا۔ مکے میں احکامات جتنے آئے مدینے میں، تو پہلی شادی مدینے کے اندر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جناب امیر المومنین سے ہوئی، اور جو مہر رسول اللہ نے مقرر فرمایا وہ مہر شرعی کہلایا، جس کو ہمارے یہاں مہر فاطمی کہتے ہیں۔
اور جو جہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا وہی جہد سنت کہلایا۔ اس کے بعد میں آتا ہے کیا؟ بچے کا عقیقہ۔ تو اب جو پہلا بچہ پیدا ہوا امام علی اور امام جناب فاطمہ زہرا کے یہاں، وہ امام حسن مجتبی ہیں۔ حضور نے جو رسومات پیش کی ہیں اس میں عقیقہ یعنی بالوں کا سر کے منڈانا، مونڈ دینا اور قربانی دینا، یہ عقیقہ کہلایا۔ یہ سنت کس کی؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی۔ جو آج مسلمان عمل کرتے ہیں وہ کس پر؟ اہل بیت اطہار پر۔ اب ان کی فضیلتوں میں احادیث بھی ہیں، مکمل سورہ دہر ان کے لیے قصیدہ ہے، اور حضور تو ہر لمحے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، کبھی ان کے لیے ناقہ بنتے ہیں۔ انہی بچوں کے لیے اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمائش کرتے ہیں یہ شہزادے، اماں کل عید ہے، مدینے کے سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے لیے کیا انتظام ہے؟ صدیقہ طاہرہ کتنا یقین ہے اپنے مالک کے اوپر، بیٹا تمہارے کپڑے دردی کے یہاں گئے، کل آئیں گے۔ زبان سے ماں نے کہہ دیا نا، ہر ماں اپنے بچوں کو تسلی دیتی ہے۔ کیا واقعتاً دردی کے یہاں کپڑے جناب فاطمہ یا امام علی نے دیے تھے؟ اب جناب فاطمہ نے فرما دیا ہے تو کیسے یہ چیز مکمل نہ ہوگی؟ رضوان جنت کو حکم ملا 2 جوڑے لے کر کے جاؤ در سیدے پر، در صدیقہ طاہرہ کے اوپر، مگر خبردار رضوان جنت نہ کہنا، خیاط بن کے جاؤ۔ دق الباب کیا، کون؟ انا خیاط الحسنین۔ یہ کس کا مرتبہ ہے؟ رضوان جنت حسنین علیہ السلام کا خیاط، دردی بن کر کے آیا ہے۔ یہ وہ ہیں جب چاہیں جنت سے لباس منگوا لیں، جب چاہے دسترخوان منگوا لیں، اور اللہ بھی ان کے ناز و نخروں کو کیسے قبول کرتا ہے، نبی کیسے قبول کرتے ہیں۔ ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے، یہ اللہ کے نبی کو کتنے محبوب تھے اور اللہ کو کتنے محبوب تھے۔ باپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، ماں کو جنت کا مالک بنا دیا، اور خود ان دونوں شہزادوں کو جنت کے سردار، جوانوں کا سردار۔ جو جنت میں جائے گا اس کے یہ سردار ہیں، جو جنت میں نہیں جانا چاہتا جائے، ان کی سرداری قبول کرنا پڑے گی، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ امت کا جتنا عمل ہے وہ حصول جنت کے لیے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، جو بھی کچھ ہے۔ ایک مسلمان کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو بھی عمل کرتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے۔ اور یہ وہ ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر اللہ راضی نہیں ہونے والا۔ جب تک حسن و حسین علیہ السلام کے بابا راضی نہ ہو، ان کی ماں راضی نہ ہو، امت سے اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے لیے اللہ نے ایک اصول بنا دیا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب یہ کوئی عمل نہیں کرتے، یہ کچھ سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، تو اللہ کی مرضی کے بغیر یہ نہیں عمل کرتے، اور اللہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ تو جس سے یہ راضی ہوں گے اللہ ان سے راضی ہوگا، جن سے یہ ناراض ہوں گے اللہ ان سے ناراض ہوگا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد موقعوں کے اوپر، حدیث قصہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، مباہلے میں بھی اپنی ابا کو دوش پر ڈال کر
اور ان ہستیوں کو امام علی ابن ابی طالب، جناب فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو لے کے کیا کہا؟ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یلمنی ما یلمہم و یحزنی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم و محب لمن احبہم انہم منی و انا منہم۔ کیا رہ گیا اس کے بعد؟ یہ اللہ کے نبی کا گوشت ہے، پوست ہے، روح ہے، جان ہے، جسم ہے، بس اتنے ہی پروردگار ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جو ان سے محبت کرے تو محبت کر، جو ان سے نفرت کرے تو نفرت کر، جو ان سے سلو کرے تو سلو کر، جو ان سے جنگ کرے تو ان سے جنگ کر۔ نبی کی دعا قبول ہوئی یا رد؟ چونکہ تذکرہ امام حسن کا ہے، ان کی ولادت کی مناسبت سے اس دعا میں امام حسن شامل ہیں۔ اب امام حسن کا دشمن رسول کا دشمن، رسول کا دشمن اللہ کا دشمن۔ امام حسن جس سے ناراض، رسول ناراض، رسول ناراض تو اللہ ناراض۔ امام حسن جس سے خوش، اس اللہ کا رسول خوش اور اللہ خوش۔ امام حسن جس پر غضبناک ہو جائے، جناب رسول خدا غضبناک، اللہ غضبناک۔ امام حسن جس کی سفارش کر دیں وہ جنتی، امام حسن جس کی مخالفت کر دیں وہ جہنمی۔ اب جن کی محبت میں آپ جان دیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں سوچئے۔ جن کی محبت کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو امیر المومنین کہہ کے پکارتے ہیں آپ، جن کو آپ نے کاتب وحی بھی بنا دیا، ملعون ابن ملعون معاویہ ابن ابو سفیان، اس کی اولاد، اس کے آباء و اجداد، کیا جنت میں جائے گا؟ یا وہ افراد جنہوں نے معاویہ کا ساتھ دیا اور آج تک ساتھ دے رہے ہیں، وہ جنت کی بو پا پائیں گے؟ یہ آپ کے ذمہ ہے۔ کون سا ایسا دقیقہ اٹھا رکھا معاویہ نے جو امام حسن اور امام علی اور امام حسین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف محض آرائی میں خرچ نہ کیا ہو؟ ان کے حقوق کو غصب نہ کیا ہو، ان کے خلاف قرآن کی آیتوں کے ترجمے ٹیڑھے نہ کرائے ہوں، ان کے خلاف فتوے نہ دلائے ہوں، ان کے خلاف عوام کو گمراہ نہ کیا ہو، جعلی احادیثیں نہ گڑھی ہوں، ان سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوا ہو، صرف ظاہری خلافت، ظاہری حکومت کے لیے، اور کون سا مکر و فریب ہے جو ان سے چھوٹ گیا ہو؟ تقابل میں نیکیاں، فضیلتیں، ان سب کو ایک طرف رکھیں اور ان میں دیکھیں کون سی فضیلت ایسی ہے جو ان اہل بیت میں نہیں ہے، کون سی خوبی ایسی ہے جو ان اہل بیت میں نہیں ہے۔ دوسری طرف تمام برائیوں کو رکھیں اور اس کے بعد دشمنان حسن علیہ السلام میں دیکھیں کون سی برائی ان سے چھوٹی۔ یہ طاہر و مطہر ہیں، قرآن نے ان کی ضمانت دی ہے آیہ تطہیر میں۔ ان کو آل یاسین کہا۔ میں نے جس آیہ مبارکہ سے آج کے پروگرام کی ابتدا کی ہے، مباہلے کی آیت، آیہ مباہلہ، پورا شہر مدینہ
ہر طرف پرچم اسلام بلند، ایک غیر مسلم بھی مدینے میں اب نہیں ہے۔ منافقین ہیں مگر وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ازواج کتنی تھی؟ خود بنی ہاشم بھی کتنے تھے؟ مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سب کے سب سے پورا شہر مدینہ، لاکھوں کی تعداد پر، لاکھوں نفوس کے پر مشتمل شہر۔ اللہ نے کیا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، سارے جمع کے صیغے۔ تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں۔ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفس کو لاتا ہوں۔ شہر پورے مدینے کے اندر کون گیا؟ کوئی ایک زوجہ گئی، صحابیوں میں سے کوئی ایک گیا، ان صحابیوں کی اولادوں میں سے کوئی گیا؟ کام کیا ہے؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنی ہے۔ کون ہے جانے والے؟ عورتوں کی جگہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تنہا اکیلی، ابناء میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین، انفسنا میں امام علی ابن ابی طالب۔ جس امتی ملعون نے کہا تھا ہمیں قرآن کافی ہے آخر حیات رسول اللہ میں، اب بتائے قرآن کافی کہاں ہو گیا؟ کتنی دلیلیں دی حضور نے اسی قرآن سے ان نصارہ نجران کو، قبول کیا نہیں۔ جب تک اہل بیت ساتھ نہیں آ گئے، قرآن نے بھی نبی کی کفایت نہیں کی، نصارہ نجران نہیں ہوا، مگر نبی کے پاس جب اہل بیت آ گئے، دونوں کے دونوں جمع ہو گئے، تو مباہلے میں حضور کامیاب ہو گئے۔ یہ امت کو ایک درس ہے، جب اللہ کے نبی بغیر اہل بیت کے کامیاب نہیں ہے تو امتی تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ لہذا دو گراں بہا قیمتی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اور ایک میرے اہل بیت۔ ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے تو دونوں جہان میں، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ نصارہ نجران نے کیا کہا؟ وہ میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں، ڈٹے رہے، دیکھتے ہیں کن کو لے کے آتے ہیں۔ ان کو یقین تھا جب یہ مدینے والے آئیں گے تب ہم مقابلہ کریں گے، ان کی اصلیت بتائیں گے۔ ان کے علماء بڑی بڑی کتابیں اپنی کھول کے بیٹھ گئے، دیکھو کون آ رہا ہے۔ گرد محسوس ہوئی مدینے سے، کون آ رہا ہے؟ بڑی غور سے دیکھ کے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کسی کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، ایک بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور دیکھو ان کے پیچھے کوئی برقع نقاب پوش بی بی ہے، ان کے پیچھے ایک جوان ہے، اور کوئی نہیں۔ یہ قریب آتے گئے، قریب آتے گئے، قریب آتے گئے، انہوں نے اپنی کتابوں کو بند کیا، کہا خبردار، یعنی میدان میں حضور آ گئے ہیں، میدان سج گیا، میدان سے بھاگنے کے لیے کون تیار ہوا؟ جو کل تک مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے وہ۔ حضور اپنے دعویٰ وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں،
وہ تمام دلیل قرآن میں موجود ہے۔ معاہدہ ہو گیا، کل ہم آئیں گے، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کریں گے، بد دعا کریں گے، اور کوئی کام نہیں۔ قسم بھی وہی کھاتا ہے جو اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے۔ آؤ میدان میں۔ جیسا خود صادق الامین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا تو اپنے دعوے کی سچائی کے لیے ویسے ہی صادق و امین چاہیے ہیں، انہی صفات کے حامل چاہیے ہیں۔ بتائیے کہاں ہیں، کہاں سے ملیں گے؟ مسلمانوں بتاؤ، اسی کردار کا حامل جو نبی کا کردار ہے، اتنے ہی سچے، اتنے ہی امانت دار، اتنے ہی شجاع، اتنے ہی بہادر، جتنے کمالات و صفات ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہی صفات کا حامل ان افراد کو ہونا چاہیے ہے جو اس میدان میں جا رہے ہیں۔ ان میں ان چار کے علاوہ پانچواں کوئی مدینے میں نہیں ملا۔ عورتوں میں جمع کا صیغہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ان کی مناسبت سے صادق ہو وہ آئے، صدیقہ ہو وہ آئے۔ چیلنج ہے، بچے اتنے صادق ہو وہ آئے، چار ہی نکلے۔ خود آپ کی بیٹی جناب فاطمہ، آپ کا بھائی علی ابن ابی طالب، آپ کے فرزند حسنین علیہ السلام۔ صبح قیامت تک فیصلہ ہو گیا، ایسے صدیق، ایسے صادق دنیا میں نہیں ملیں گے جتنے یہ ہیں۔ وہ موقع ہی نہیں آیا کہ جو زبان سے کچھ بولتے ہیں۔ ان کے علماء نے ہاتھ کھڑے کر دیے، نہیں ان سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ ایسے سچے ہیں۔ کس نے بتایا؟ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں چھوڑ دیں گے، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو کیسے پتا؟ ہماری کتابیں بتا رہی ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا، مقابلہ ہوگا ختمی مرتبہ سے، اور وہ اپنے دعوے کی گواہی کے لیے ان ہستیوں کو لے کر کے آئیں گے جن میں ایک بیوی ہوگی، ایک جوان ہوگا، 2 بچے ہوں گے۔ اگر وہ بد دعا کر دے تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ پہچان لیا؟ اب مسلمانوں اپنے کردار کو پہچانو۔ ارے کوئی تو 1400 سال میں اہل انصاف ملتا کہ جن کی گواہی دینے سے پہلے ہی ان کی صداقت کا کلمہ پڑھ لیا عیسائیوں نے، اور وہی بیوی اپنا مقدمہ لے کر کے خلیفہ کے دربار میں جا رہی ہیں، اور یہ امتی لعنتی، یہ ملائن جو ہیں ان کی گواہی کو رد کر دیں، ان کے مقدموں کو خارج کر دیں، اور آج تک ان کے ماننے والے اس پر ہوں کہ حق پہ کون ہے، یہ نہ پہچان پائیں 1400 سال میں۔ لعنت ہے ایسے امتیوں کے اوپر، لعنت، اللہ کی لعنت۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے آئے گا وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، اور وہی جو علی کے مقابل آئے، جو جناب فاطمہ کے مقابل آئے، جو حسنین کریمین کے مقابل آئے، وہ صبح قیامت تک اللہ کی، فرشتوں کی اور مومنین کی لعنت کا مستحق ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے۔ آخر کلام میں معاویہ نے کیا کچھ نہیں کیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خلاف، امام علی کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اور اس ملعون کو ان امتیوں نے کاتب وحی بنا دیا۔ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوا، جس کا بھی اسلام بھی مکمل نہیں ہوا، ایمان تو کہاں سے مکمل ہوگا؟
کیا کیا حربے اس نے نہیں کیے. اب وہ اعلان کرتا ہے شام کے اندر تمام پبلسٹی کر کے، ہر طرح کا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بٹھا دی امام علی جناب فاطمہ اور حسنین کریمین کی. اور اب کہتا ہے کون ہے ایسا شجاع اور بہادر منہ مانگا انعام لے، اور مدینہ منورہ میں جا کے امام حسن مجتبیٰ کو گالیاں دے کر کے آئے جس سے میرے دل کو سرور ہو. ایک شخص کھڑا ہو گیا، بدتمیز آدمی، بات بات پہ گالیاں بکنے والا، جاہل محض، اجہل ابو جہل. لوگوں نے کہا، اس کے مشیر نے مشورہ دیا، اس سے بہتر کوئی نہیں ملے گا. یہ واپس آ کے جتنا مال چاہیے لے لینا جا. یہ کام کر کے کہا بخوشی، امیر کی خوشی کے لیے میں کروں گا. یہ مسلمان ہے، فرزند رسول کو گالیاں دینے کے لیے مدینے جا رہا ہے. اب ظاہر ہے 1000 میل سے اوپر کا سفر، کتنے عرصے میں طے کیا ہوگا، مدینے پہنچ گیا. یہ بھی حسن اتفاق دیکھیے کہ مدینے کے باہر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گرد میں اٹا ہوا، چہرے سے تھکاوٹ، دعا سلام ہوئی. آپ مدینے کے رہنے والے؟ ہاں میں مدینے کا رہنے والا ہوں. آپ حسن مجتبیٰ کو جانتے ہیں؟ جی جانتا ہوں. میری ملاقات کرا دی. ان سے کہا کہ بھائی اتنا لمبا سفر کر کے آیا، چہرے سے تیرے تھکاوٹ لگ رہی ہے، گرد میں اٹا ہوا ہے، چلا میرے گھر چل، ہاتھ منہ دھو لے، کچھ کھا پی لے، آرام کر لے، اس کے بعد حسن سے ملوا دوں گا. ہاتھ منہ دھلوایا، کپڑے صاف کرائے، دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا. کہا بھائی اتنا لمبا سفر کر کے آیا، تھک گیا، سو جا. سو گیا. اب اٹھا، انہوں نے کہا کہ حسن سے ملوا دو. کہا چلو ملواتا ہوں. جب چلنے لگے کہا کہ تو واپس جائے گا، یہ سواری تیری اب اس قابل نہیں ہے کہ فوری سفر پہ آمادہ ہو. یہ نیا بہترین اعلیٰ قسم کا گھوڑا دیا، اس پہ جا. راستے کے لیے سفر خرچ دیا، کھانا دیا. کہا حسن مجتبیٰ سے تو ملواؤ. کہا ملواتا ہوں. شہر مدینہ کے باہر آئے، کہا کہ دیکھو یہ شام راستہ جا رہا ہے. کہا حسن مجتبیٰ سے، کہا میں ہی حسن مجتبیٰ ہوں. کیا کام ہے بولو. شرمندہ ہوا. اخلاق نبوی دیکھ لیے امام حسن کے اخلاق میں، تواضع دیکھ لی، مہمان نوازی دیکھ لیے، حسن اخلاق دیکھ لیا، رفتار گفتار دیکھ لی. آپ ہیں؟ ان کا ہاں. فرزند رسول آپ ہیں؟ ان کا کہ ہاں. قدموں میں گر گیا. مولا میں تو شام میں آیا ہوں، شام میں تو یہ باتیں کی جاتی ہیں. مولا آپ نہیں جانتے؟ اسے معلوم ہے اگر واپس گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا، میں نہیں جانا چاہتا، میں باپ کے قدموں میں رہوں گا. کہا نہیں، اب تو جانا واجب ہے. جو کچھ دیکھا ہے سنا ہے وہ جا کے بیان کر وہاں. اب مبلغ بن کے جا. تو میرے بارے میں جو کچھ فکریں تیری تبدیل ہوئی، جو کچھ تو نے سنا اور دیکھا، وہ جا کے اہل شام کو بیان کر. ایسے ہی اہل بیت کا کردار لوگوں میں عام نہیں ہوا. بس آخری واقعہ، خلیفہ دوم ان کا بیٹا ممبر میں بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ ابن عمر. امام حسن علیہ السلام آ گئے، فرمایا غلام زادے نیچے اتر. یہ میرے باپ کا ممبر ہے، ادھر اس سے جا، اپنے باپ کے ممبر پہ جا جہاں ہو. اب آپ جانتے ہیں جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی اولادوں کا کیا حال ہوتا ہے. گردن میں بھی سریا آ جاتا ہے، مزاج بدلا. اور اب یہ یہاں سے فوراً باپ کے پاس آیا، غصے میں کانپ رہا ہے. باپ نے بیٹے کے انداز کو دیکھا، بیٹا کیا بات ہے، کس پر غصہ ہوا؟ حسن مجتبیٰ کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ مجھے غلام زادہ کہا ہے، تمہیں غلام زادہ کہا ہے؟ حسن مجتبیٰ نے کہا اچھا.
اب یہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی سزا کوئی نہ کوئی معین کرے گا باپ، اس لیے کہ حاکم وقت ہے، خلیفہ ہے، اقتدار ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے فوراً کاغذ و قلم لیا، جاؤ بیٹا حسن مجتبیٰ سے جا کر کے لکھوا کے لاؤ کہ تم غلام زادے ہو۔ کیا کہہ رہے بابا؟ بیٹے اگر وہ لکھ کر کے دے دیں تو میرے مرتے وقت کفن میں رکھ دینا، میری نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ فرزند رسول مجھے اپنی غلامی میں لے لیں۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے لیے حاکم وقت، خلیفہ وقت، جن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ مسلمان ہر وقت دیتے ہیں، اور جن کی صحابیت کا کلمہ پڑھتے پڑھتے زبانیں نہیں تھکتی، وہ اس انتظار میں ہے کہ امام حسن ان کو غلام زادہ لکھ دیں، غلام لکھ دیں اپنا، تاکہ وہی نوشتہ قیامت کے دن ان کا کام آئے۔ ہمیں فخر ہے اپنے محبان علی ہونے پر، محب امام حسن ہونے پر، محب اہل بیت ہونے پر۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جناب امام حسن کی ولادت کے موقع پر پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے اعمال حسنہ میں اضافہ فرمائے، قیامت کے دن امام حسن و امام حسین کی شفاعت آپ کو نصیب ہو، اور آپ کے زندگی کے دنیاوی تمام امور ان اہل بیت اطہار کے صدقے میں آسان ہو، قبر کی منزلیں آسان ہو، محشر کی منزلیں آسان ہو، قیامت کا حساب و کتاب آسان ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ہر روز کا پروگرام کوئی نہ کوئی بھائی ہمارا اسپانسر کرتا ہے۔ آج کے ہمارے اسپانسر ہیں ہمارے ڈاکٹر اعظم حسین، خوبرو، خوبصیرت، خوبصورت، بہترین اخلاق کے حامل، ہمارے بھائی منیر صاحب کے فرزند، بہترین تربیت ماں باپ نے کی ہے۔ آج ہی کے دن 14 ماہ رمضان کو ڈاکٹر اعظم صاحب کی والد گرامی جلیس فاطمہ بنت نثار حسین کینیڈا تشریف لے گئی تھی، اور آج کے دن ان کا انتقال کینیڈا میں ہوا۔ میت کو نیو جرسی میں لا کے دفن کیا گیا۔ آج ان کی برسی کا دن ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے اور ان کے دیگر مرحومین مصطفیٰ حسین، اختری بیگم، اخلاق حسین، افسری بیگم، فرحت عباس، غلام عباس، ان تمام مرحومین کے لیے، منیر بھائی کے خانوادے کے مرحومین کے لیے، ان کے اور ہمارے ڈاکٹر اعظم کے ننھیال والے، سسرال والے، جتنے بھی ان کے آئزہ و اقارب مرحوم ہو چکے، ان سب کی ارواح کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ میرے والدین کے لیے، آپ سب کے والدین کے لیے، جتنے سامع ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔